بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر میں مردے کو اس تسبیح کی اتنی ضرورت ہے جیسا کہ مچھلی کو پانی کی۔ اس تسبیح کے لیے مردہ قبر میں فریاد کرتا ہے۔ اپنے فوت شدہ والدین کے لیے لازمی پڑھو۔ محترم ناظرین، قبر میں مردے کو اس تسبیح کی اتنی ضرورت ہوتی ہے جیسا مچھلی کو پانی کی۔ قبر کی تاریکیوں میں پڑا ہوا وہ بے بس انسان جو کل تک ہمارے ساتھ تھا، ہمارے ساتھ بیٹھ کھانا کھاتا تھا، ہنستا بولتا تھا، آج خاموش ہے، کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن اس کی روح چیخ چیخ کر پکارتی ہے، اے میرے پیارے، مجھے مت بھولو، میرے لیے کچھ پڑھو، مجھے کچھ بھی بھیج دو، میرے لیے کچھ صدقہ کرو، میرے لیے استغفار کرو، میرے لیے تسبیح پڑھو۔ مجھے روشنی کی ضرورت ہے، مجھے ثواب کی ضرورت ہے، میرے قبر تنگ ہو گئی ہے، مجھے سکون نہیں۔ تم دنیا میں مصروف ہو مگر میں اس دنیا سے جا چکا ہوں جہاں صرف نیک اعمال ساتھ آتے ہیں، کوئی دنیاوی چیز کام نہیں آتی، صرف تمہارے پڑھے ہوئے کلمات، تسبیحات، دعائیں، وہی میرے لیے خزانہ ہے جو مجھے ہر لمحہ یہاں سہارا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، قبر میں انسان کو سب سے زیادہ جو چیز سکون دیتی ہے وہ صدقہ جاریہ میں سب سے بڑی وہ دعائیں، وہ تسبیح و استغفار ہے جو زندہ لوگ اپنے مرحومین کے لیے کرتے ہیں۔ جب کوئی انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے مال ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے: ایک نیک اولاد جو دعا کرے، کہ ایک علم جو پھیلائے، ایک صدقہ جاریہ۔ دعا سب سے طاقتور ذریعہ جس سے مردے کو راحت ملتی ہے۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ جب آپ چند لمحے اپنے والدین، دادا دادی، نانا نانی، بہن بھائی یا کسی بھی فوت شدہ عزیز کے لیے تسبیح پڑھتے ہیں تو ان کی روح کتنی خوش ہوتی ہے، ان کی قبر روشن ہو جاتی ہے، ان کے قبر میں نرمی آتی ہے، ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جب آپ ایک تسبیح پڑھتے ہیں تو جنت کے پھولوں جیسی خوشبو محسوس کرتے ہیں۔ جب آپ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں تو فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے نے اپنے والدین کے لیے دعا کی، میں اس کے والدین کو معاف کرتا ہوں، میں اس کے قبر کو کشادہ کر دیتا ہوں، میں اسے نور عطا کرتا ہوں۔ اور جو بندہ دوسروں کے مرحومین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہے، یہ دنیا عاجزی ہے، یہاں کسی کو ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ جو آج دنیا سے جا چکے کل ہم بھی ان میں شامل ہوں گے۔ آج اگر ہم کسی کے لیے تسبیح پڑھیں گے کل کوئی ہمارے لیے پڑھے گا۔ آج اگر ہم کسی کے لیے مغفرت مانگیں گے تو کل ہمارے لیے بھی اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، اس میں رشتہ، پیسہ، شہرت کچھ کام نہیں آئے گا۔ کام آئے گا تو وہ وقت جو ہم نے اللہ کو یاد میں گزارا، جو ہم نے لوگوں کو بھلائیوں میں لگایا، جو ہم نے قبر میں پڑے اپنے پیاروں کو یاد کر کے دعاؤں میں گزارا۔ تو قبر میں مردہ انسان ہر روز امید رکھتا ہے، آج کوئی میرے لیے کچھ پڑھے گا، آج کوئی میرے قبر پر آئے گا، آج کوئی میرے لیے قرآن کھولے گا، آج کوئی میرے لیے استغفار کرے گا۔ لیکن جب کوئی نہیں آتا تو وہ اداس ہو جاتا ہے، لیکن جب کوئی صرف اتنا کہہ دے کہ اے اللہ والدین کو معاف فرما، تو اس مردے کی روح خوشی سے جھوم اٹھتی ہے، اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس کی قبر گلزار بن جاتی ہے۔ دنیا کی زندگی اگرچہ وقتی ہے مگر انسان کا اصل اور ابدی مقام اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ قبر یہی وہ مقام ہے جسے اللہ کے نبی نے فرمایا، قبر آخرت کے مرحل میں سے سب سے پہلا مرحل ہے۔ اگر انسان اس میں کامیاب ہوگا تو بعد کے مرحل آسان ہو جائیں گے، اور اگر اس میں ناکام ہو گیا تو بعد کے سب مرحل مزید سخت ہو جائیں گے۔ قبر جہاں انسان مکمل تنہائی میں داخل ہوتا ہے، نہ کوئی رشتہ دار ساتھ ہوتا ہے، نہ کوئی دوست، نہ دولت، نہ مقام، نہ اقتدار، صرف اس کے اعمال ساتھ آ جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہر انسان مانتا تو ہے مگر بھول کر جیتا ہے۔ آج ہم دنیا کے دل فریب جملیوں میں اس قدر مشغول ہو گئے ہیں، ہمیں اپنے والدین، اپنے بزرگوں، یہاں تک کہ خود اپنی موت اور قبر کی تیاری کا ہوش نہیں۔ والدین جنہوں نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے پالا، راتوں کو جاگ کر دعائیں دیں، زندگی بھر ہمارے لیے قربانیاں دیں، مگر جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ہم انہیں صرف قبر کی مٹی میں دفن کر کے سمجھتے ہیں ہمارا فرض مکمل ہو گیا، مگر حقیقت یہ ہے ان کا اصل محتاج نہ تو تب شروع ہوتا ہے قبر کے اندھیری رات، جہاں ایک ماں باپ اپنے اولاد کی طرف دیکھتے ہوئے فریاد کرتے ہیں، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹی، میں نے تمہیں دنیا میں تمہارے لیے سب کچھ کیا، آج
تو مجھے کچھ نہ دے سکا، مجھے کچھ نفع کیوں نہ پہنچا۔ موت کے بعد انسان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے، وہ کسی بھی نیکی کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اسی نیکی میں یہ خاص تسبیح ہے جس کی حاجت قبر میں پڑے ہوئے مردے کو مچھلی کے لیے پانی سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو قبر میں روشنی، سکون، فرشتوں کی نرمی، عذاب سے نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جب انسان قبر میں اکیلا پڑا ہوتا ہے، ہر طرف مٹی، تاریکی، فرشتوں کے سوالات، اعمال کا وزن، وہاں یہ خاص تسبیح اس کے ساتھ نور بن کر موجود ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون سی تسبیح ہے؟ کیا واقعی قبر میں عذاب سے نجات دلا سکتی ہے؟ کیا وہ تسبیح مرنے والوں کو تحفہ میں دے جا سکتی ہے؟ کیا وہ تسبیح ہمیں بھی زندگی میں فائدے دے سکتی ہے؟ کیا قرآن حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے؟ یہ تمام سوالات ان کے دلائل قرآن و سنت، احادیث صحیح، اولیاء اکرام کے تجربات کی روشنی میں اس تفصیل مضمون میں پیش کیے جائیں گے تاکہ نہ صرف ہمیں علم حاصل ہو بلکہ عمل کی رغبت پیدا ہو۔ دنیا کی زندگی اگرچہ ہماری نگاہوں میں بہت قیمتی نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں یہ ایک عارضی وقتی قیام گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انسان اپنی زندگی کے رنگینوں میں کھو کر اس اٹل حقیقت کو اکثر بھول جاتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے ایک دن وہ بھی مٹی میں دفن کر دیا جائے گا، جہاں نہ ماں ساتھ ہوگی، نہ باپ، نہ بھائی، نہ دوست، نہ مال دولت، نہ شہرت، طاقت۔ ساتھ جائے گا تو صرف اس کا عمل۔ قبر وہ مقام ہے جہاں انسان کا اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی قبر آخرت کے منزلوں میں سے سب سے پہلے منزل ہے۔ اگر انسان اس سے بچ گیا تو باقی سب آسان ہو جائیں گے، اگر اس میں ناکام ہو تو بعد کے سب سخت ہو جائیں گے۔ ہم جب اپنے کسی پیارے کو قبر میں اتارتے ہیں تو ظاہراً سمجھتے ہیں بس اب اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی، مگر حقیقت تو یہ ہے اسی لمحے اس کی اصل حاجت شروع ہوتی ہے۔ وہ تنہائی و تاریکی، فرشتوں کے آمد و سوالات، وہ اعمال کا وزن، وہ قبر کی تنگی اور گرمی۔ ایسے میں یہ ایک ایسا عمل ہے جو قبر میں پڑے انسان کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہوتا ہے، وہ ہے تسبیح۔ ایک خاص تسبیح جس کی اہمیت حدیث میں یوں بیان کی گئی، مردہ قبر میں اس تسبیح کی فریاد کرتا ہے بالکل ایسے جیسے مچھلی پانی کے لیے تڑپتی ہے۔ یہ تسبیح نہ صرف اس کی تنہائی میں روشنی بنتی ہے بلکہ عذاب سے بچاؤ، فرشتوں کی نرمی، سکون قلب کا سبب بھی بنتی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے آج اگر ہمارے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی یا کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو کیا ہم نے ان کے لیے کچھ کیا؟ کیا ہم نے ان کے قبر کی تنہائی میں ان کے لیے کوئی سہارا بھیجا؟ کیا ہم نے ان کے لیے قرآن کی کوئی آیت یا کوئی دعا یا وہ تسبیح پڑھی جس کو وہ فریاد کرتے ہیں؟ ناظرین یاد رکھیے آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا، صرف روز وقت نکال کر ایک تسبیح پڑھنی ہے، خلوص دل سے نیت کے ساتھ۔ اے اللہ یہ میرے والد، میرے والدہ، میرے دادا دادی، میرے عزیزوں کے لیے، اور دیکھ اللہ کی رحمت کیسے برستی ہے، فرشتے کیسے گواہی دیتے ہیں، قبر میں کیسے آتے ہیں، عذاب کیسے دور ہوتے ہیں۔ وہ مردہ جو چیخ رہا تھا اب سکون سے مسکرا ہوتا ہے، اس کی روح خوش ہو جاتی ہے۔ میرے پیاروں نے مجھے یاد رکھا، جب آپ اپنے تسبیحوں میں انہیں یاد رکھتے ہیں تو اللہ آپ کو دنیا آخرت میں یاد رکھتے ہیں۔ آپ کی نسلیں بھی آپ کو یاد رکھیں گے، آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کو دعائیں دینے والے ہوں گے، آپ کے لیے ہاتھ اٹھانے والے ہوں گے، آپ کی قبر بھی روشن ہوگی کیونکہ آپ نے دوسروں کے لیے دعا کی، آپ نے اللہ کو یاد رکھا، اللہ نے اپنے والدین کو یاد رکھا، آپ نے اپنی ذمہ داری نبھائی۔ تو یہ تسبیح قبر میں پڑے ہوئے مردے کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ یہ تسبیح نور ہے، یہ تسبیح سکون ہے، یہ تسبیح مغفرت ہے، یہ تسبیح اللہ کے عرش کو لانے والی تسبیح ہے۔ روز صرف 5 منٹ نکال کر یہ تسبیح پڑھیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ اس تسبیح کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اپنے مرحومین کو وہ تحفہ دیں جس کی وہ سب سے زیادہ محتاج ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے کلمات جانتا ہوں جو یہ کلمات پڑھ لے تو اس پر قبر اور جہنم کا عذاب اٹھا لیا جائے گا، قبر اس کے لیے راحت بن جائے گی،
جہنم کے دروازوں پر اس کے لیے مقفل لگا دیا جائے گا۔ جنت کے 8 دروازے اس بندے کے لیے کھول دیے جائیں گے جو مرد یا عورت اس میں عظیم کو ذریعے ان کلمات کے ذریعے اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ اللہ اس کی اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس کو وہ چیز عطا کر دی جاتی ہے جس کا وہ اللہ سے سوال کرتا ہے۔ تو دنیا اور آخرت دونوں میں یہ کلمات آپ کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ قبر کے حقیقت کو سمجھنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ جب انسان دنیا کی زندگی سے کوش کرتا ہے تو قبر اس کے لیے پہلا پڑاؤ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ترجمہ، یعنی ان کے پیچھے ایک پردہ برزخ ہے جو قیامت کے دن تک قائم رہے گا۔ برزخ وہ درمیانی عالم ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح اس برزخ دنیا میں منتقل ہو جاتی ہے اور اس کی قبر اس کے لیے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر اس میں کامیاب ہو جائے تو باقی مراحل آسان ہو جائیں گے، اور اگر اس میں ناکام ہوئے تو باقی مراحل مزید سخت ہو جائیں گے۔ قبر کے اندر انسان سے منکر نکیر فرشتے سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تجھے اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا علم ہے؟ اگر انسان ایماندار، نیک عمل والا، اللہ کی عبادت میں سچا ہوتا ہے تو وہ ان سوالات کا جواب دیتا ہے اور فرشتے اس پر رحمت کے نازل کرتے ہیں۔ اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے جنت کا بستر بچھایا جاتا ہے اور جنت کی ہوا اس تک پہنچتی ہے۔ لیکن اگر وہ کافر، منافق یا گنہگار میں ڈوبا ہوا ہو، وہ جواب نہ دے پائے گا۔ اس پر قبر تنگ کر دی جائے گی، مارا جائے گا، سام بچھو اس کو ڈھستے رہیں گے، قبر اس پر آگ کی مانند بند ہو جائے گی۔ قبر کے عذاب کی وجوہات: نماز نہ پڑھنا، زکوٰۃ نہ دینا، غیبت چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، پاکی کا خیال نہ رکھنا، خصوصاً پیشاب سے ظلم کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ظالموں کفار کے لیے عذاب قبر کا ذکر فرمایا، یعنی وہ آگ کے سامنے صبح و شام لائے جاتے ہیں۔ جب قیامت قائم ہوگی تو آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کیا جائے گا۔ اسی لیے صحابہ اکرام، اولیاء اللہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ فکر خبر کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب قبر کے پاس گزرتے تو اتنا روتے داڑھی تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا، آپ جنت دوزخ کے ذکر پر اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے ذکر پر؟ تو فرمایا، قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر انسان اس سے بچ گیا تو باقی سب آسان ہے، اگر یہاں ناکام ہو گیا باقی سب سخت ہے۔ یہی وجہ ہر مسلمان کو چاہیے وہ اپنی قبر کی تیاری کرے اور اپنے مرحومین کی قبروں کی نرمی سکون کے لیے دعائیں، صدقات، خصوصاً تسبیحات کے معمول بنائے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے ہمارے ماں باپ جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی قبر کو تاریکی میں وہ کس شدت ہماری دعائیں، تسبیح، قرآن خواہوں کی منتظر ہوں گے؟ حضرت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اولاد کا والدین کے لیے دعا کرنا ان کے حق میں بہترین صدقہ جاریہ۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مردہ اگر بول سکتا تو اپنے اولاد سے صرف ایک چیز مانگتا، دعا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے، نیک اولاد بننے والوں کے لیے جنت کا دروازہ بن جاتے ہیں۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک صرف زندگی تک محدود نہیں بلکہ ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے مغفرت کے لیے دعائیں، ان کی طرف سے صدقہ اور نیک اعمال کا ایصال ثواب ایک جاری عمل ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، کہو اے میرے رب، ان والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے، والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرنا اللہ کے نزدیک محبوب مطلوب عمل ہے۔ بہت سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا معمول تھا، وہ اپنے فوت شدہ والدین کے لیے باقاعدگی سے قرآن کی تلاوت کرتے، صدقہ دیتے، ان کے نام سے غلام آزاد کرتے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ دوں تو کیا ان کو فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں، انہوں نے یہ کنواں کھدوایا جو آج بھی مدینہ منورہ کے اطراف میں موجود ہے۔ بس اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے والدین کے قبریں نور سے بھر جائے، ان پر عذاب قبر کا سایہ نہ آئے،
اور انہیں سکون راحت حاصل ہو تو ہمیں ان کے لیے ایسی تسبیح پڑھنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب قرار دی ہو، ایسی تسبیح جو قبر میں مردے کے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ ناظرین، آپ نے عمل کچھ اس طرح کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ان کلمات پڑھنے ہیں، یعنی یہ تسبیح پڑھنی ہے جن کی ہمیں اور خاص طور پر مردے کو جب اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو اشد ضرورت ہے۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ 100 بار آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تسبیح پڑھ لیں پھر آپ نے 33 بار یہ کلمات پڑھنے ہیں، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ، اللہ والوں پر ان کے قبروں میں حشر و نشر میں کوئی وحشت نہیں ہوگی۔ گویا میں دیکھتا ہوں لا الہ الا اللہ والے کھڑے ہو کر اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے کہہ رہے ہیں، سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمارا غم دور کیا۔ تو جو بندہ روزانہ یہ عمل کرتا ہے وہ نہ صرف قبر میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا بلکہ خود اس دنیا سے جائے گا۔ اس کی قبر بھی گلزار ہوگی، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، تھوڑا سا وقت نکال کر اس عمل کو لازمی کریں جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اللہ اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ اللہ رب العزت ایسے سارے کائنات کے شہنشاہ، ایسے سارے مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں سمندروں کے مالک، اے انسان جناتوں کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں خطاؤں نافرمانیوں کو معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہمارے توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکر ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیرے توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود ہمارے گناہ تیرے رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پہ زندہ رکھ، ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والے بنا۔ اے اللہ ہمارے پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ جو بچھڑے ہوئے ہوں گے ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت خلوص پیدا کر دے، ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے ڈوبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اسے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعائیں اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا آپ کا سننا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام
کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔